طلبہ HOD کلاس کا دوسری HOD کلاس کا یہ 13واں دن ہے اور اس میں ہم آیت نمبر 2 کی تشریح پڑھیں گے۔ تشریح: ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ عربی میں اللہ خداوند تعالیٰ کے اسم ذات کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے سوا جو نام خدا کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ سب صفاتی ہیں اور وہ اس کی کسی نہ کسی صفت اور خوبی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدائی صفات کا مالک نہیں ہو سکتا۔ وہی ایک پوشیدہ اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے۔ ماضی میں جو کچھ گزر چکا ہے، حال میں جو کچھ موجود ہے اور مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ بغیر کسی ذریعے کے براہ راست اللہ کے علم میں ہے۔ وہ محسوس اور غیر محسوس، موجود اور غیر موجود ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ سراپا رحمت ہے اور اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ تمام جہانوں کا حقیقی حاکم وہی ہے۔ ہر چیز کا دراصل وہی مالک ہے۔ ہر شے اسی کے قبضے میں ہے اور اسی کی تابع اور اطاعت میں ہے۔ اس کی ذات میں کوئی عیب نہیں اور وہ پاکیزہ ترین ہے۔ وہ سراسر سلامتی ہے، اسے کوئی آفت یا خرابی نہیں پہنچ سکتی، نہ ہی اسے کبھی زوال آئے گا۔ وہ اپنے بندوں کو تمام تکلیف دہ اور خوفناک چیزوں سے پناہ دیتا ہے اور انہیں امن میں رکھتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت اس کے بندوں پر آ بھی جائے تو ایسی آئی ہوئی مصیبتوں کو دور بھی کرنے والا وہی ہے اور اپنے بندوں کی حفاظت اور نگہبانی کرنے والا بھی صرف وہی ہے۔ وہ غالب ہے، اس کے مقابلے میں کوئی سر نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے سامنے سب بے بس اور لاچار اور کمزور ہیں۔ وہ اتنا غالب ہے کہ طاقت کے ذریعے حالات کو درست کر دیتا ہے، کائنات کے نظام کو جس طرح چاہتا ہے چلاتا ہے، اور کسی کی مجال اور ہمت نہیں کہ اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا کر سکے۔ جتنی بھی عظمتیں ہیں وہ ساری کی ساری اسی کے لیے ہیں اور وہ بڑی ہی عظمت اور کبریائی کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اقتدار، اختیارات اور اس کی ذات اور صفات میں جو لوگ بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں وہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کسی بات میں کوئی اس کا شریک ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ ہر چیز خواہ وہ مادی ہو یا غیر مادی ہو، اس کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا صرف وہی اللہ ہے، اور ہر مخلوق کو طرح طرح کی صورتیں عطا کرنے والی اسی کی ذات ہے۔ اس کے نہایت اچھے نام ہیں۔ کائنات کے ہر شے اس کے حمد و ثنا بیان کرتی ہے اور وہی غالب ہے اور حکمت والا۔ اسٹوڈنٹس، آج ڈے 13 کا ہمارا جو سلیبس ہے یہ چیپٹر 1 کے آبجیکٹیو ہیں۔ یہ ابھی میں آپ کو بک سے چیپٹر نمبر 1 کے آبجیکٹیو کراؤں گا۔ اسٹوڈنٹس، ہمارا چیپٹر 1 کا جو آبجیکٹیو ہے اس میں جو پہلا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ مدینے کے معنی ہیں۔ تو مدینے کے معنی ہم نے پڑھے تھے، اس کا جواب ہے شہر۔ مدینے کے معنی ہیں شہر کے۔ تو 4 اس میں آنسر دیے ہوتے ہیں، آپ نے جو درست ہوتا ہے اس کے اوپر سرکل لگانا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے لگا ہوا ہے۔ نمبر 2 ہے، کس مشہور مفکر کا قول ہے کہ انسان معاشرتی حیوان ہے؟ تو یہ بھی آپ نے پڑھا پیچھے چیپٹر 1 میں، اس کا آنسر ہے ارسطو۔ نمبر 3 ہے، تمام معاشرتی علوم کا مرکز ہے۔ یہ بھی آپ نے پڑھا۔ معاشرتی علوم کا مرکز کس کو کہتے ہیں جی؟ علم شریعت کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، مختلف گروہوں اور جماعتوں کی ارتداد اور نشو و نما اور ترقی پذیر صورت کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو یہ آپ نے پڑھا تھا علم عمرانیات میں۔ اس کا جواب ہے علم عمرانیات۔ آگے لکھا ہوا ہے، کس مشہور ماہر اقتصادیات نے اقتصادیات کو دولت اور اصول دولت کا علم کہا ہے؟ تو اس کا جواب آپ نے ڈے 12 میں پڑھا تھا کہ جو
مارشل ہے، اس کا پورا نام ہے الفورڈ مارشل، اس کا نام ہے پروفیسر الفورڈ مارشل. تو اس نے دولت اور اصول دولت کا علم کہا تھا معاشیات کو. لکھا ہوا ہے گزشتہ آلات و واقعات کے ترتیب وار مطالعے کا نام ہے. اس کا جواب ہے جو ہم گزشتہ آلات و واقعات پڑھتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے تاریخ. اس کا جواب ہے تاریخ. آگے ہے علم شریعت کے لیے متبادل لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ علم شریعت کے متبادل لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ بھی آپ فرسٹ چیپٹر میں آپ نے فرسٹ ٹاپک میں پڑھا تھا، مدنیت. اس کا آنسر ہے جی مدنیت. اگلا آبجیکٹو ہے علم شریعت وہ معاشرتی علم ہے جس میں شہریوں کی زندگی اور ان کے مسائل پر بحث کی جاتی ہے. کس مشہور مفکر نے علم شریعت کی یہ تعریف کی ہے؟ تو یہ آپ نے فرسٹ ٹاپک میں پڑھا تھا، پروفیسر پیٹر گیٹس. یہ ایک پروفیسر ہے جس نے یہ تعریف کی تھی علم شریعت کی. آگے لکھا ہوا ہے جمہوری ممالک میں حکومت کا کاروبار چلاتے ہیں. تو یہ بھی آپ نے پڑھا تھا، جمہوری ممالک میں حکومت کا جو کاروبار ہے وہ شہری چلاتے ہیں. آگے لکھا ہوا ہے کھیتی باڑی کے لیے مترادف لفظ ہے، یعنی کھیتی باڑی کے ساتھ ملتا جلتا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے زراعت. تو اس طرح اسٹوڈنٹس ہمارا جو ڈے 13 کا کام تھا وہ چیپٹر 1 کے آبجیکٹیو تھے. آپ نے ان آبجیکٹیوز کو یاد بھی کرنا ہے اور ساتھ اپنی نوٹ بکس کے اوپر اسی طرح لکھنا بھی ہے. جب آپ لکھیں گے تو اس کا جو درست جواب ہے صرف وہی لکھ دیں، آپ چاروں آپشن نہ لکھیں، آپ صرف جو درست جواب ہے اس کا وہ لکھ دیں. جی اسٹوڈنٹس آج ہمارا ڈے 13 سٹارٹ ہو گیا ہے اور مطالعہ پاکستان کا ہم صفحہ نمبر 13 سے ریڈنگ کریں کہ اس چیپٹر کی ریڈنگ کو مکمل کریں گے اور اس سے ریلیونٹ کچھ کوسچنز بھی کریں گے. اپنی بک کا مطالعہ پاکستان کی اس بک کا پیج نمبر 13 نکال لیجئے. 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا 10 سال سے ہم جس مملکت کی تخلیق کے لیے کوشاں تھے خدائے بزرگ و برتر کی مہربانی سے اب ایک حقیقت بن چکی ہے. اب پاکستان کا مقصد ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہم نے ایک ایسی ریاست بنائی ہے جس میں ہم آزاد افراد کی طرح رہ سکیں، اپنی تہذیب و ثقافت کو ترقی دے پائیں اور اسلام کے اجتماعی نظام عدل کے اصولوں پر عمل پیرا ہو سکیں. نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے قائد اعظم نے ایک بار یوں فرمایا ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں. 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ہمیں بنگالی، پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کے جھگڑوں سے بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے. ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں. اب ہمارا فرض ہے کہ پاکستانی بن کر زندگی گزاریں. اس کے علاوہ آپ نے اقلیتوں کو مکمل تحفظ دینے اور برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا اور یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے. 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کیے ہیں اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے. ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو. تو اسٹوڈنٹس یہاں تک آپ کی آج ڈے 13 پر ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی چیپٹر کی. اب ہم اس سے ریلیونٹ کچھ کوسچنز کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس ہم اپنا شارٹ کوسچن یہ کریں گے قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا، اور لانگ کوسچن میں ہم اپنا یہ جو آخری ہمارا سوال رہ گیا ہے قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کیجیے. تو اس طرح ہماری یہ ایکسرسائز مکمل ہو جائے گی کیونکہ یہ پہلا سوال ان اسلامی اقدار کا جائزہ لیجیے جو نظریہ پاکستان کی اساس ہے، پچھلی HOD کلاس میں آپ کو کروا دیا گیا تھا اور آج آپ کی ریمیننگ ساری ایکسرسائز بھی مکمل ہو جائے گی اس آخری سوال کے ساتھ. جی اسٹوڈنٹس آپ اپنے نوٹس نکال لیجیے. جی اسٹوڈنٹس کوسچن ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے وقت کیا فرمایا. جواب ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کیے ہیں اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے. ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو. تو یہ شارٹ کوسچن
آپ نے آج ڈے 13 پر اپنی مطالعہ پاکستان کی نوٹ بکس پر نوٹ کرنا ہے اور اس کو زبانی بھی یاد کرنا ہے۔ اب ہم لانگ کوسچن کی طرف چلتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں۔ قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں کے وہ عظیم رہنما ہیں جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا تصور ممکن بنایا، جس میں وہ آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں، اور پھر انہوں نے اپنی صحت کی پرواہ بھی نہ کی اور مسلمانوں کو آزاد ریاست پاکستان دی۔ آپ کے اقوال اور ارشادات نظریہ پاکستان کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ ارشادات مندرجہ ذیل ہیں۔ اسلامی جمہوریت کا قیام۔ پہلا ہے اسلامی جمہوریت کا قیام، یہ ذیل زال سے ہوتا ہے۔ اسلامی جمہوریت کا قیام بانی پاکستان نے 14 اگست 1947 کو پریس کانفرنس میں صحافیوں پر واضح کیا کہ ہم نے جمہوریت حقیقتاً 1300 سال قبل سیکھ لی تھی، اس لیے جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو مجھے شبہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا۔ مارچ 1944 میں طلبہ کے وفد سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اسلام ہمارا رہنما ہے اور ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہمیں سرخ یا پیلے پرچم کی ضرورت نہیں اور نہ ہی ہمیں سوشلزم، کمیونزم، نیشنلزم کی ضرورت ہے۔ اسلامی معاشی نظام کا نفاذ۔ 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، مغرب کے معاشی نظام نے دنیا کو تباہ کر دیا ہے۔ مغرب کے معاشی، یہاں مغربی لکھا ہے، آپ ٹھیک کر لیجئے، مغرب کے معاشی نظام نے دنیا کو تباہ کر دیا ہے، اس لیے ہمیں دنیا کے سامنے ایسا مثالی معاشی نظام پیش کرنا ہوگا جو اسلامی انسانی مساوات اور معاشرتی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ مطالبہ پاکستان کا اصل مقصد۔ نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے ایک بار یوں فرمایا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکتے۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، آپ بنگالی، سندھی، بلوچی یا پٹھان کی اصطلاحوں میں نہ بات کریں، بلکہ آپ 1300 سال پہلے کا وہ سبق یاد رکھیں کہ ہم سندھی، بلوچی یا پٹھان نہیں بلکہ صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہاں تک آپ کا لاسٹ کوسچن کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہمارے لانگ کوسچنز مکمل ہو چکے ہیں اور ایک شارٹ کوسچن رہ گیا ہے جو انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ دوسری HOD کے 13ویں دن ہم پڑھیں گے سورہ انفال آیت نمبر 11 تا 16 کا ترجمہ۔ جی تو دیکھیں ترجمہ۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب اللہ کی طرف سے امن والی نیند نے تم کو ڈھانپ لیا۔ یہ ان 6 انعامات کا ذکر کر رہے ہیں جو آپ کو مشق سوالات کے اندر پڑھائے گئے تھے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے اوپر آسمان سے پانی کو برسایا یعنی بارش کو۔ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم اس کے ذریعہ پاک اور صاف ہو جاؤ۔ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی نجاست تم سے دور ہو جائے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے پاؤں کو ثابت قدم رکھے۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا، أَنِّي مَعَكُمْ، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، پس تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، پس تم ان کی گردنوں کو اڑا دو۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے پور پور کو اڑا دو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ ان کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، یہ اس لیے کہ وہ مزہ چکھیں۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور کافروں کے لیے دردناک دوزخ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ کافروں کے لشکر جرار سے ہو، فلا تولوہم الادبار، تو تم اپنی پشت کو مت پھرو۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو شخص اس دن اپنی
پیٹھ کو پھیرے گا، الا متحرفا لقتال، سوائے جنگی چال کے طور پر، او متحیزا الی فئۃ، یا اپنے فوج کے ساتھ ملنے کی غرض سے، فقط باء بغضب من اللہ، تو ان کے علاوہ بھاگنے والوں کے اوپر اللہ کا غضب ہوگا، ومأواہ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے جہنم۔